سوگواران سید الشہداء حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ اپنے وطن واپس آ رہا ہے۔ اس فلک پر نمودار ہونے والے سورج نے 3 بار اس قافلے کا استقبال کیا، مگر ہر بار کہیں نہ کہیں سے نوعیت بدلی ہوئی تھی۔ ظاہر کہ آپ میرے مزاج سے باخبر ہیں، میں ہماری کی تقریروں میں کبھی فضائل نہیں پڑھتا، اس لیے کہ یہ مجمع اس دکھیا ماں کو ان کے لال کا پھوسا دینے آیا ہے۔ یہ مجمع اس شہزادی زینب کو ان کے ماجائے حسین کا پھوسا دینے آیا ہے کہ جس زینب نے دیکھا تھا کہ بھائی کا جنازہ کربلا کے مقتل میں اڑیاں پڑا۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں صرف مصائب پڑھوں گا، مصائب کے لیے بھی حد بندی نہیں کرتا، وقت کی آواز گریہ انشاءاللہ بلند ہو جائے گی، مصائب مکمل کر دوں گا کہ 3 بار چشم فلک یا فلک پر سورج نے اس قافلے کا استقبال کیا۔ وہ پہلا منظر جسے 28 رجب کہا جاتا ہے، تو اس وقت کی شان الگ تھی۔ 18 بھائیوں کے حلقے میں زہرا کی لاڈلی بیٹی مدینہ چھوڑ رہی تھی، اور ہر بی بی عباس کے لیے دعا کر رہی تھی، پروردگار میرے بھیا کے بازو سلامت رہے۔ دوسری بار جب اس سورج نے اس قافلے کا استقبال کیا تو عجب منظر ہے، آج نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ حسین ہے، کوئی نہیں ہے، بلکہ بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے، سیدانیہ سربرہنا ہے، منادی کی ندا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ آؤ تماشا دیکھو، رسول زادیاں قید ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ میں قطعاً آپ سے گزارش نہیں کروں گا کہ آپ بڑھ کر آگے آ جائیے، نہیں، آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں سے سن لیجیے، صرف محسوس کر لیجئے گا، تو جہاں کھڑے رہیے گا وہیں سے رو لیجئے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں آغوش میں ننھے ننھے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے۔ میرے مالک تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ان کے بچے سلامت رہے، ان کی گودیاں آباد رہے، تجھے شہزادی رباب کا واسطہ۔ جزاک اللہ۔ چھوٹے چھوٹے 2 منظر بہت مختصر کر کے آپ کے حوالے کر کے مسائل کو تمام کر دوں گا، بڑی طولانی زحمت دینے کا ارادہ کسی مرحلے میں نہیں رہتا۔ یہ مجمع خاک پر بیٹھا ہے، واقعی یہ نہ گھبرانا کہ تم اکیلے خاک پر بیٹھے ہو، ذرا غور سے سنو، نظر تو نہ آئے گی وہ بی بی، مگر فضاؤں میں اس فاطمہ کے رونے کی آوازیں سنی جا سکتی ہے جو ماں فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا، میں نے اپنے لال کو چکیاں چلا کے پالا تھا۔ جزاک اللہ۔ بس چھوٹے چھوٹے 2 منظر انشاءاللہ تڑپ کے رو گے عزادارو۔ ظاہر کہ چوتھے امام کا فقرہ برابر آپ ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، میں آج اسی فقرے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب چوتھے امام سے یہ بات پوچھی گئی، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی، تو مولا پہلے روئے ہیں، پہلے گریہ کیا، اس کے بعد تڑپ کے فقروں کو دوہرا دیا، الشام الشام الشام۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نہیں، تمہیں مادر حسین بلا رہی ہے. میں تمہیں نہیں بلا رہا ہوں، مادر حسین تمہیں بلا رہی ہے. آؤ مل کر شہزادی کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دے لیں. اے عزادارو، چوتھے امام سے پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی؟ تو مولا نے وضاحت کر دی. کاش میری لفظیں میرے مجمع تک پہنچ جاتی. کاش کوئی مدینے کی بی بی شہزادی زینب سے یہ سوال کرتی، اے شہزادی، اے ثانی زہرا، اے عباس کی غیرت دار بہن، بی بی بتاؤ کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی؟ تو شاید شہزادی بھی اس کا جواب دیتی. میری مائیں اور بہنیں آغوش میں ننھے ننھے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے. ایک لفظ الگ سے پڑھے دے رہا ہوں تاکہ حق کے گریہ ادا ہو جائے. میں نے تصور میں شہزادی سے کہا، بی بی آپ مجھے بتا دے، ان ظاہر ہے زائرین کو بتا دے جو اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے بھیا کا ماتم کرنے آئے ہیں، آپ کی مظلومیت پہ رونے آئے ہیں. میں ان کی طرف سے سوال کر رہا ہوں. اے خواہر عباس، آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی؟ تو شاید زینب آواز دے، اے بھائی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے جنازے پہ چادر ڈال دی جاتی ہے. ہائے شام میں جب میری سکینہ مر گئی، کسی کے پاس کوئی رضا نہ تھی کہ شاید سکینہ کے جنازے پہ ڈالی جائے. جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. بس رونے والوں، حق کے گریہ ادا ہو گیا. یہ زمین آپ کے آنسوؤں پر بروز محشر گواہ بنے گی. اے عزاداروں، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں. وہیں سے میرے مصائب کے یہ آخری فقرے سن لے. مولانا مرحوم میرے عزیز ترین دوست اعجاز بدیری نے شولی کی اماری میں مصائب کا یہ فقرہ شہزادی سکینہ کے حوالے سے پڑھا. آج مجھے یاد آ گیا ان کا پڑھا ہوا فقرہ، لیکن 2 گھنٹے مجھے ہو گیا. اس 2 گھنٹے میں جو انجمنیں بھی لگی ہیں انہوں نے شہزادی سکینہ کا مصائب پڑھا ہے. ابھی آپ نے صدا سن لیا کہ قافلہ جا رہا ہے، بچی قبر میں تڑپ رہی ہے. تڑپنا بھی چاہیے. جس بچی کو اکیلے میں بڑا خوف لگتا تھا، آج وہی سکینہ زندان شام میں رہ گئی. قافلہ وطن جا رہا ہے. ہاں سوگوارو، بچے جو اگلے برس ہم تو پھر یہ غم ہوگا، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. مجھے احساس ہے آپ خاک پر بیٹھے ہیں، شدت کی گرمی، مگر صرف یہ سوچ لیجئے کہ کربلا کے بعد اس قافلے کو بستر کب میسر. بس ایک چھوٹا سا منظر. اولاد والوں، خدا تمہارے بچوں کی کو سلامت رکھے. یہ اتنا بڑا مجمع شہزادی فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے. سب مصائب سن رہے ہیں، سب برابر کے ثواب کے شریک ہیں. یہ عزادارو، ظاہر یہ بچی جب زندان شام میں تڑپ کر روتی تھی، بقول مولانا اعجاز حسنین قدیری کے، کہ جب یہ بچی تڑپ کر شام کے قید خانے میں راتوں کو روتی تھی، تو مرحوم رئیس الواعظین کا فقرہ بھی اس سلسلے میں ہے کہ سر حسین یزید کے محل سے فضا میں آتا تھا اور ایک فقرہ حسین کہتے تھے، اے میری بہن، میری بچی کو سمجھا لے. جزاک اللہ. حسین سے دیکھا نہیں جا رہا تھا سکینہ کا رونا. آپ بھی صاحب اولاد ہیں،
कौन बाप ऐसा होगा जिसके सामने उसकी फूल जैसी बच्ची तड़प तड़प के रोए और बाप मुतमईन बैठा रहे? सोचा नहीं जा सकता। लो रोने वालों, आखिरी मंजर की तरफ आ गया। 3 से 4 मिनट की गुफ्तगू शायद बमुश्किल मसाइब के नाम पर आ जाए, तो ये हयात का बड़ा कीमती लम्हा है, इसलिए कि इस वक्त इस जुलूस में आया हुआ कोई इंसान, आई हुई कोई फर्द ऐसी नहीं है कि जिसके हर कदम पर फातिमा ने दुआ न की हो कि इनका घर सलामत रहे, इनका कारोबार सलामत रहे, इनके बच्चे सलामत रहे। ए अजीजों, ज़हर के बच्ची शाम के कैद खाने में रोती थी, तो शाम के घराने के बच्चे अपने वालिदैन से पूछा करते थे, ये कौन बच्ची रो रही है? क्या इसे चुप कराने वाला कोई नहीं है? क्या इसे बचाने वाला कोई नहीं है? जब सकीना बार बार सवाल करती थी तो एक मर्तबा घर के लोग बताते थे, बीबी बेटे ऐसा न कहो, इस बच्ची का चचा मारा गया, बाबा करबला में पामाल कर डाला गया, कड़ियल जवान भाई अबदी नींद सो गया। जज़ाकल्लाह, आपने हक गिरिया अदा कर दिया। मैं नहीं, मादर हुसैन आपको इसका अजर देगी। वाकई हक गिरिया अदा हो गया। जाहिर के जुलूस में अगर इतनी आवाजें बुलंद हो जाए तो काफी है। ये अज़ादारों, जाहिर के जब घर के लोगों ने अपने बच्चों से कहा ये हुसैन की यतीमा है जो शाम के कैद खाने में रोती है, रोजाना अपने बाबा का सीना याद करती है, जाहिर है उसके घर के लोगों को कैदी बना दिया गया। तो बकौल मौलाना के बच्चों ने कई दिन गुजरने के बाद एक छोटा सा एहतजाज ये कर दिया कि बच्चों ने खाना खाना छोड़ दिया, बच्चों ने पानी पीना छोड़ दिया, वालिदैन परेशान हो गए। जाहिर है कि ये रबाब का कलेजा था कि प्यासी सकीना को करबला से शाम तक तमाचे खाते देखा। दुनिया में कोई माँ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ, आप साहिबे औलाद हैं, कोई बाप ये बर्दाश्त न करेगा। किसी मजबूरी के तहत बच्चे का फाका करना और है, मगर जाहिर है वालिदैन के सामने बच्चे खाना न खाएं, पानी न पिए, बच्चों ने एहतजाज कर दिया। जाहिर है शाम के ये लोग यजीद के पास आए और आन कर कहते हैं हमारे बच्चों ने आबो दाना छोड़ दिया। यजीद ने घबरा के पूछा क्यों छोड़ दिया? मैं उनके लिए आबो दाना भिजवा दूं? का नहीं, तुम्हारे भिजवाने की जरूरत नहीं है। का फिर क्यों छोड़ दिया? का शाम के कैद खाने में जो बच्ची रात में रोती है, हमारे बच्चे उस कैदी बच्ची के रिहाई का परवाना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह, तड़प के रोगे अज़ादारों, तकरीर खत्म हो गई। मेरा मिजाज अमारी की तकरीरों में फकत मसाइब पढ़ना है, मैंने वो हक अदा कर दिया। शहजादी आपकी मेहनतों को भी कबूल कर ले, मेरी मेहनतों को भी कबूल कर ले। लो अज़ादारों, जाहिर है जब बच्चों ने कहा हमें पहले उस बच्ची की रिहाई का परवाना दे दो तब हम आबो दाना इस्तेमाल करेंगे। ये अज़ादारों, तकरीर खत्म हो गई। इससे ज्यादा न वक्त में गुंजाइश है न रिवायत में गुंजाइश है। वो बच्ची यजीद ने फौरी तौर पर बच्चों को सकीना की रिहाई का परवाना लिख के दे दिया। बच्चे खुशी खुशी पहले घर नहीं आए, कैद खाने के दरवाजे पर आए। बीमार कैदी से पूछा वो बच्ची कहाँ है? हम उसकी रिहाई का परवाना लेके आए हैं। कैदी ने वसते जिंदान में एक नन्ही सी कब्र की तरफ इशारा